کتنے مرد ہیں جو رات کو جا کے اپنے گھر پر فون بک چیک کرتے ہیں، پہلے بیوی فیس بک اور کیا چیک کریں گے، واٹس ایپ، فون بک چیک کرنے والے کتنے لوگ ہیں، آج کہاں کہاں بات کی. اور ہم اسمارٹ فون نے ہماری عورتوں کو اسمارٹ بنا دیا ہے. آپ چیک بھی کر لیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں بات کی. ہاتھوں ہاتھ ہسٹری کلیئر اور آپ کی عزت کلیئر، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کتنے لوگ جا کے فون بک چیک کرتے ہیں. اتنا اعتماد ہے آپ کو کہ نہیں ہماری بچی تو مثل فاطمہ ہے، ہماری بیوی تو خدیجہ کا رول ماڈل ہے، اور ہماری بہن عائشہ صدیقہ کی کاپی ہے. اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے ہماری عورتوں پر ہمیں کہ نہیں ان کا پھر باہر نہیں جائے گا. بھلے ہم نے ان کو فیس بک کی اجازت دی، بھلے ہم نے ان کو بے پردگی کی اجازت دی، بھلے ہم نے ان کو غیر محرم سے بات چیت کی اجازت دی، بھلے یہ ہمارے خلاف جا کر کہیں بھی آتی جاتی ہو، لیکن پھر بھی نہیں، اس کا پگ باہر نہیں جائے گا کبھی. یہ ہمیشہ صحیح رہے گی، یہ کبھی غلط راستے پر نہیں جائے گی. اتنی گارنٹی ہے آپ کو اور مجھے. وہ عورت جو پابندیوں میں رہی، وہ عورت جو پردے میں رہی، وہ عورت جس کے گھر میں دینداری، اللہ کی قسم ہے ہماری آوارہ عورتیں جو غیر بھینسوں کی طرح باہر گھوم رہی ان کا کیا ہوگا، کہ جو کوئی پابندی کے اندر نہیں ہے. ہماری عورتوں کا کیا ہوگا؟ نہ پردہ ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ آنا ہے، نہ جانا، کوئی چیز پتہ نہیں ہے جن کا میں. ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ پردے والی عورتیں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ میں، دیندار لوگوں کی عورتیں بھاگ رہی ہے. ہماری عورتیں جو گھوم رہی ہے یہ لہنگے جمپر پہن کر، کون روکے گا ان کو؟ بتائیے آپ. ہم نے لا کے دیے ان کو موبائل فون. مردوں کا بچنا مشکل ہو چکا ہے، ہم عورتوں کو اتنی آزادی دے رہے ہیں، حرام چیزوں کے اندر ہم ان کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صاحب آج عورتیں بہت آوارہ ہو گئی ہیں. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل کی کل عبادت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس. موبائل اور انٹرنیٹ یہ آج اس وقت کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے. یعنی انسانی عقل کا یہ عروج کہ انسانوں نے اپنی ضرورتوں کو کم وقت میں پورا کرنے کے لیے کئی طرح کی چیزیں ایجاد کی. ان میں ایک موبائل اور دوسرا انٹرنیٹ بھی. اور آج کے وقت میں اس کے کئی طرح کے فائدے بھی ہیں، دینی اور دنیاوی. ایک تاجر، تجارت پیشہ آدمی، بزنس مین آدمی موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے بزنس کو کم وقت میں اچھے طریقے سے ادا کر لیتا ہے. دوریاں اس موبائل نے کم کر دی. ہمارے رشتہ دار اور قرابت دار دوسرے ملکوں میں ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر رہتے ہیں، ہم ان کو براہ راست سامنے بٹھا کر اس کے ذریعے بات چیت کر لیتے ہیں. سیرے رہنی پڑ رہی ہے. اور بھی دنیا میں کئی فائدے اس کے، اور دینی فائدے بھی آپ دیکھیں کتنے، کہ آدمی کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کرتا ہے
اور امام الگوگل کو تلاش کر کے اس سے مسئلہ دریافت کرتا ہے اور اس کو اس مسئلے کا جواب فوراً مل جاتا ہے۔ کسی بھی عالم کو سننا ہو تو فوراً ایک کلک کیا اور عالم کو سن لیتا ہے۔ یعنی دینی کتابوں کے اسکین، دینی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا، دین کی نشر و اشاعت، دعوت، تبلیغ، بیانات، علم کو پھیلانا موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہیں۔ سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کئی طرح کے اس کے دنیاوی اور دینی فائدے ہیں، لیکن نوجوانوں کی جماعت بیٹھی ہے خاص طور سے، ان سے مخاطب ہیں۔ یہ سارے فائدے ایک طرف، کچھ نقصان بھی ہے کہ انٹرنیٹ کا اور موبائل کے نہیں ہے کہ نہیں، اور وہ نقصان ان فائدوں کے مقابلے میں کم ہے کہ زیادہ ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ مرد حضرات اس چیز سے زیادہ واقف ہوں کہ موبائل اور انٹرنیٹ اس کے نقصانات اس کے فائدوں پر غالب ہیں۔ سب سے بڑا اگر نقصان دیکھیں موبائل اور انٹرنیٹ کا تو وہ ہے دین۔ یعنی اس موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل سائٹس کی وجہ سے صحیح دین پر جمے رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ جہاں اس کے دینی فائدے ہیں وہیں آج انٹرنیٹ پر، یوٹیوب اور سوشل سائٹس پر دین کے نام پر ایسا مواد موجود ہے جو غیر دین ہے، توحید کے نام پر ایسا مواد موجود ہے جو کفر ہے، سنت کے نام پر اور دلیل کے نام پر ایسا مواد موجود ہے جو بدعت کی طرف آدمی کو دھکیل دیتا ہے۔ ایک چیز آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، کوئی ایک مسئلے کو، ہزار علماء کی رائے اس میں موجود آپ کے سامنے رہتی ہے، اور آپ اتنے علامہ فلامہ اور مفتی اور قاری ہیں نہیں کہ آپ اس مسئلے پر صحیح ہزار لوگوں کو سن کے صحیح دین تک پہنچ جائیں گے، پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں۔ کسی ایک مسئلے کو آپ نے سرچ کیا، جیسے ابھی سب سے برننگ ایشو ہے اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات پہ آپ نے سرچ کیا، ایسے ملعون شخص بیٹھا ہے کہ جہاں ایک طرف مسلمان نام کے عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کا دفاع کر رہے ہیں، اس کا بچاؤ کر رہے ہیں، وہی دین کی آڑ میں کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو اس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کو لے کر لوگوں میں ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں، حدیث پر ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری عقل کہاں جا کے رکے گی؟ یعنی ایک چیز آپ ڈھونڈیں گے انٹرنیٹ پر جا کر، یوٹیوب اور فیس بک پہ جا کر کتنی چیزیں ملے گی اسی ٹاپک پر، آپ اس میں صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ بڑا نقصان دین کا نقصان، توحید و سنت کا نقصان، دین کی بنیادوں کو ڈھا جاتا ہے اس میں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ آج یہ موبائل ایک عام ذریعہ بن چکا ہے جھوٹ کو پھیلانے کا، یعنی جھوٹ بولنا اس نے آسان کر دیا موبائل نے۔ یہ دوسرا نمبر کا بڑا گناہ، اللہ کے نبی نے جھوٹ کو بھی 7 بڑے گناہوں کے اندر شامل کیا، اور ایک حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ بولنا، زبان کی ماسٹری دکھانا، یہ آدمی کو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، اللہ کی حدوں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ اور اللہ کی باؤنڈری تک پہنچ جانا گناہ کرتے کرتے، یہ کام اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے۔ اور آج کہاں ہے صاحب؟ میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، پتہ چلا بند کمرے کے اندر بیٹھا ہے، ابھی آ رہا ہوں، پتہ چلا 3 گھنٹے سے انتظار کیا جا رہا ہے، ابھی پہنچا۔ جھوٹ یعنی آج اتنا یہ پھیل گیا کہ اس کو لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے، بڑی آسانی اور چالاکی سے آدمی اس کو ادا کر دیتا ہے، جبکہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں جھوٹ کی جو سزا ہے وہ سزا کسی اور کوئی نہیں ہے،
اور سب سے بڑی سزا جھوٹ پر ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. لعنت دنیا میں سب سے بڑا عذاب ہے اور جھوٹے پہ اللہ لعنت کی. یہ موبائل آدمی کو جھوٹ بولنا سکھاتا ہے, آسان کر دیتا ہے جھوٹ بولنا اس کے لیے. تیسری چیز آپ دیکھیں, موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے فحاشی, عریانیت, ننگاپن اور بے حیائی کس انداز میں اس کا طوفان آیا ہوا ہے. کیا حاجی, کیا نمازی, کیا امام, کیا مقتدی, کیا عام آدمی اور کیا خاص آدمی, کون بچا ہوا اس سے بتائیے؟ کیا آپ اور کیا میں, کون بچا ہوا؟ انٹرنیٹ پہ جا کے آپ سرچ کریں گے کسی دینی چیز اور رزلٹ سامنے آئے گا, آپ کیا کیا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. نوجوان طبقہ بیٹھا ہے, سب کو پتا ہے کہ آج موبائل میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں ہمارے, کس طریقے سے بے حیا گھٹیا عورتوں کے فوٹو اور گھٹیا فلمیں ہمارے موبائل کے اندر موجود. کون بچا ہوا؟ الا من رحم ربی. رب نے جس کو بچایا وہ بچا ہوا, باقی ہر آدمی اس کام میں ملوث ہے جس کے بارے میں کہا کہ میری امت پر خسفن و مسخن و قذفن, آسمان سے پتھر برسنے کا, زمین دھسنے کا اور شکلیں بگڑنے کا عذاب آئے گا, اور وجہ ہوگی ناچ گانے اور بے حیائی. اور موبائل نے اس کو تو بہت فری میں آپ کے گھر تک لا کے دے دیا آپ کو, یعنی مسجد پاک نہیں رہی اس سے. نماز کی نیت باندھتے ہی گانا شروع ہو جاتا ہے. آپ مول صاحب کو کہ امام کا نماز پڑھائیں گے کہ آپ کے ساتھ ڈانس کریں گے؟ یہ حالت, یعنی بے حیائی اور گانے باجے, جس اسلام نے جس چیز پر سختی سے حرمت کے حکم لگایا اور ساتھ ساتھ وعیدیں سنائی. آج ہوتا یہ کہ ایک تو ہوتا ہے آدمی حرام جانے اس کو اور بچنے کی کوشش کرے. یقین جانیے جب سے انسانی عقل نے انٹرنیٹ کا ایجاد کیا تب سے لے کے آج تک حرام کو لے کر بھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے آدمی. ایسے بد باطن سو کالڈ اسکالر جیسے بیٹھے ہیں جو گانے بازے کو حلال تک کہہ دیتے ہیں. یعنی لوگ اس کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, یعنی میوزک ان کی کانوں کی غذا بن گیا, موبائل نے اس کو غذا بنا دیا. اب میوزک ان کو عیب, اس میں عیب نظر نہیں آتا ان کو. گانے بازوں میں, فلموں میں, تصویروں میں عیب نظر نہیں آتا, اور لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. اب موبائل تو آج ایسا ہو گیا کہ جیسے ایک آدمی کی سانسیں ہو گئی ہے. یعنی کسی کو آج کسی گناہ کی سزا دینی ہے تو اس کو آپ تہاڑ جیل نہ بھیجیں, 3 دن کے لیے اس سے موبائل چھین لے آئے, یہ اس کو 30 سال کی قید کے برابر نظر آئے گا. بچنا مشکل ہو چکا ہے. یقین جانیے کب کہ جب ہم خطبوں میں آتے ہیں, تقریروں میں جاتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں, دروس سنتے ہیں, دیتے ہیں, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج موبائل کا نشہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا, انٹرنیٹ اور سوشل سائٹ کا نشہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا. اب ان تمام چیزوں کو آپ لا کے جوڑیے عورتوں کو. ہم مرد نہیں بچ پا رہے اسے, جبکہ ہمارے پاس بچنے کے ذرائع موجود ہیں. ہم نصیحتیں سنتے ہیں دین سے جڑے ہوئے, ہم نہیں بچ پا رہے. اب یہ کہ یہ چیز آپ نے لا کے دے دی اپنی عورتوں کے ہاتھ میں, بہن اور بیٹی کے ہاتھ میں, بیوی اور بچوں کے ہاتھ میں. ان کا بچنا, جبکہ مردوں کے مقابلے میں عورت اور بچے فی نفسی کمزور ہوتے ہیں, ان کا دین بھی کمزور ہوتا ہے, ان تک دینی تعلیم بھی نہیں پہنچتی, ان کو سمجھانے والے لوگ بھی نہیں ہوتے. ایسے میں اگر آپ ان کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون, اپنی بیوی کو اسمارٹ بنا لیں گے, بچوں کو اسمارٹ فون, پھر اس میں انٹرنیٹ کا ریچارج دے دیں گے, پھر کون سی طاقت ایسی ہے کہ جو اس کو روک پائے گی؟ کون سی طاقت ہے؟ ہم حاجی نمازی دین کے دائی مبلغ بن کے بہت گھومے مسجدوں میں, کریا کریا بستی بستی کی ریتیں چھان لے. اگر ہم نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ پر مشتمل اور سوشل سائٹ پر مشتمل فون ہاتھ میں دے رکھا ہے, اللہ کی قسم ہے
اس کا بچنا ناممکن ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ اپنی پاک دامنی بچا کے نہیں رکھ سکتی۔ آپ بچا سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، ایک نوجوان جس کے چہرے پہ داڑھی، جس کے تن پر اسلامی لباس، جو داعی اور مبلغ بن کے گھومتا ہے، وہ بچ پاتا ہے بے حیائی سے، گانے بازوں سے، کہ جب اس کے جیب میں فون پڑا ہو بچ پاتا ہے وہ؟ یہ کمزور عورتیں ہماری، یہ بیچاری کیسے بچے گی؟ اور ہم نے ان کے ہاتھ میں لا کے دیا، اور پھر اس پر فیس بک، یہ 2004 سے جو شروع ہوا ہے اور 2006 کے بعد اس نے رفتار جو پکڑی ہے، آج کی تاریخ میں ڈیٹا اصل یہ ہے 1 ارب لوگ اس شہر کے شہری ہیں، فیس بک شہر کے شہری ہیں 1 ارب لوگ۔ اور کیا ہے یہ؟ ایک بے حیائی کا اڈا اور بازار ہے یہ۔ کیا ہے یہ؟ جہاں اس سے دین کا نشر ہو رہا ہے، وہیں اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، بے غیرتی پھیل رہی ہے۔ بتاتے صاحب کہ ہماری بہن کا، ہماری بیٹی کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس نے پکچر اپلوڈ کی، اب لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں، ہماری بیٹی کو لائک کر رہے ہیں لوگ، بیوی کو لائک کر رہے ہیں، اور میں بڑا مزے، اتنے لائک ملے اس کو، کس کو بھائی؟ میری بیٹی اور بہن کو اور میری بیوی کو لائک مل رہے ہیں۔ بے غیرتی کی انتہا ہے یہ۔ میری بیوی کے اتنے فالوور ہیں، فالوورز 1000 کے باہر میری بیٹی کے اور میری بہن کے فالوورز ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ میری بیٹی کے پیچھے چلتے ہیں، پتہ بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے، پتہ بھی ہے کتنی بے حیا اور بے غیرتی کی بات ہے کہ سوشل سائٹس آج ہماری عورتیں استعمال کر رہی ہے۔ ان کی موبائل میں سوشل سائٹ فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام جیسی حرام اپلیکیشن، اگر کچھ چیزیں استثناء نہیں ہیں اس میں، دینی بھی اور دنیاوی فائدہ ہٹا دیا جائے اس سے، تو اس کی حرمت پر کوئی اعتراض نہیں کر پائے گا کہ دینی فائدے کے تک اس کا جواز ہے، دنیاوی فائدے تک ان سوشل سائٹس کا جواز ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، اس کے ذریعے دنیا کما رہے ہیں، جائز ہے، آپ دین پھیلا رہے ہیں، دین سن رہے ہیں، جائز ہے۔ ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی اجر ہے تو اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے، اس کی حرمت سے کوئی نہیں بچا سکتا ان سائٹس کو، کہ سب دین پھیلا۔ اچھا، ہماری بیٹی اور بہن اتنی بڑی عالمہ، مقررہ، مبلغہ اور دین کی جانکار ہے کہ جو انسٹاگرام پر آ کر، فیس بک پہ آ کے، واٹس ایپ پہ آ کے دین پھیلا رہی ہے کسی کی یقین جانیے؟ اگر عالمہ، فاضلہ، مبلغہ، مقررہ ہے ہماری بیٹی، بہن، بیوی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اس کے لیے جائیے، ورنہ اس کے لیے حرام ہے کہ وہ فیس بک پہ اکاؤنٹ اپنا بنائے، حرام ہے اس کے لیے کہ واٹس ایپ پر چیٹ کرے، وہ کوئی آ کے بات کرے اس کو۔ ہے ہماری بیوی بھی، بیٹی، بہن، واٹس ایپ گروپ ہے صاحب، فیملی گروپ ہے صاحب ہمارا، تو یہ تیری فیملی کا گروپ دیکھ گیا جس میں تیرے چچے، تیرے بھائی، تیرے چچا کے لڑکے بھائی سب موجود ہیں، اس پہ تیری بہن ہے، بیٹی ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، لیکن ان کے علاوہ، اس گروپ کے علاوہ تیرے بیٹی بہن کے کتنے لنک ہے تو نے کبھی پتہ کیا؟ اور فیس بک پہ تو اور زیادہ موت ہے، اور زیادہ موت۔ بند کمرے میں بیٹھ کے ہماری بہن بیٹی باہر شہر، امریکہ، نیو یارک جیسے شہروں تک رابطہ کر رکھتی ہے، اور گھر میں موجود دیور کو کہا یہ موت ہے، اس سے رابطہ نہیں کر سکتی، اس سے خلوت اختیار نہیں کر سکتی ہے، اور اس کا رابطے کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ اور یقین جانیے بڑا دلدوز واقعہ سننے میں آیا، با پردہ ساری پابندیاں جس عورت پر، اکیلی وہ عورت اپنے گھر سے مائکے نہیں جا سکتی، جائے گی تو ساتھ میں کوئی محرم ہوگا، پردے کے ساتھ جائے گی، ساری چیزیں، دینداری پوری گھر کے اندر، بچے سے لے کے بوڑھے تک دینداری۔ پتہ چلا فیس بک سے رابطہ ہوا، اور اس فیس بک نے رابطہ کسی میگوال سے کروایا، اور چند دنوں بعد وہ میگوال لے کے اس کو بھاگ گیا، واپس گئی تھی فاطمہ بن کر، آئی گیتا بن کے۔
وہ عورت جو پابندیوں میں رہی، وہ عورت جو پردے میں رہی، وہ عورت جس کے گھر میں دینداری، اللہ کی قسم ہے ہماری آوارہ عورتیں جو گائے اور بھینسوں کی طرح باہر گھوم رہی، ان کا کیا ہوگا؟ کہ جو کوئی پابندی کے اندر نہیں ہے، ہماری عورتوں کا کیا ہوگا؟ نہ پردہ ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ آنا ہے، نہ جانا، کوئی چیز پتہ نہیں ہے جن کا میں، ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ پردے والی عورتیں بھاگ رہی ہے گھروں کے ساتھ میں، دیندار لوگوں کی عورتیں بھاگ رہی ہے، ہماری عورتیں جو گھوم رہی ہے یہ لہنگے جمپر پہن کر، کون روکے گا ان کو؟ بتائیے آپ، ہم نے لا کے دیے ان کو موبائل فون، مردوں کا بچنا مشکل ہو چکا ہے، ہم عورتوں کو اتنی آزادی دے رہے ہیں، حرام چیزوں کے اندر ہم ان کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب آج عورتیں بہت آوارہ ہو گئی ہیں۔ یقین جانیے قوم کے سمجھدار طبقہ، قوم کے خیر خواہ رہنما ٹائپ کے لوگ آج نہیں کئی مہینوں سے مسلسل کہہ رہے ہیں قوم کی ہمدردی میں کہ بڑا معاملہ خراب ہے مسلم قوم کا، اس پر بات ہونی چاہیے، عورتوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے جانے چاہیے۔ یہ موبائل اور یہ انسٹاگرام، فیس بک، یہ انٹرنیٹ ہماری عورتوں کو گھروں سے باہر نکال رہا ہے۔ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ کتنے مرد ہیں جو رات کو جا کے اپنے گھر پر فون بک چیک کرتے ہیں، پہلے فیس بک اور کیا چیک کریں گے، واٹس ایپ، فون بک چیک کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آج کہاں کہاں بات کی، اور ہم اسمارٹ فون نے ہماری عورتوں کو اسمارٹ بنا دیا ہے، آپ چیک بھی کر لیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں بات کی، ہاتھوں ہاتھ ہسٹری کلیئر اور آپ کی عزت کلیئر، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کتنے لوگ جا کے فون بک چیک کرتے ہیں؟ اتنا اعتماد ہے آپ کو کہ نہیں ہماری بچی تو مثل فاطمہ ہے، ہماری بیوی تو خدیجہ کا رول ماڈل ہے، اور ہماری بہن عائشہ صدیقہ کی کاپی ہے۔ اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے ہماری عورتوں پر ہمیں کہ نہیں ان کا پھر باہر نہیں جائے گا، بھلے ہم نے ان کو فیس بک کی اجازت دی، بھلے ہم نے ان کو بے پردگی کی اجازت دی، بھلے ہم نے ان کو غیر محرم سے بات چیت کی اجازت دی، بھلے یہ ہمارے خلاف جا کر کہیں بھی آتی جاتی ہو، لیکن پھر بھی نہیں، اس کا پگ باہر نہیں جائے گا، یہ ہمیشہ صحیح رہے گی، یہ کبھی غلط راستے پر نہیں جائے گی، اتنی گارنٹی ہے آپ کو اور مجھے، ہے گارنٹی۔ میرے بھائیوں دوستوں، موبائل نے یقین جانیے جیسے جیسے یہ وقت اقرأ باسم ربک الذی خلق جب اتری تھی، اس دن سے جتنا یہ وقت دور جاتا رہے گا، اللہ کی قسم ہے دنیا میں بگاڑ پھیلتا رہے گا۔ محمد رسول اللہ کی رسالت کا پہلا دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو دن ہے، اس دن سے لے کر زمانہ جتنا آپ کی زندگی سے دور جائے گا، اتنا اس زمانے میں، وقت میں اور دور میں بگاڑ آتا رہے گا۔ کیا آپ سوچتے ہیں؟ کفار نے باقاعدہ سازش کے تحت، پوری پلاننگ کے تحت امت مسلمہ کو برباد کرنے کی ٹھانی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اگر یہ کافر تم پر ہیوی ہو جائیں گے، تم پر غالب آ جائیں گے، تم پر ان کا ڈومینیشن ہو جائے گا، اگر ان کو پاور مل جائے گا، یہ تمہیں مار ڈالیں گے، اور اگر ماریں گے نہیں، چھوڑ بھی دیں گے، تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور اپنے دین میں داخل کر دیں۔ نظریاتی اور فکری غلبہ ان کا جب ہو جائے گا تو اسلام پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل کر دیں گے۔ جس طریقے سے ان کی عورتیں آوارہ جانوروں کی طرح بازاروں میں گھومتی ہے، ان کی کوشش ہوگی تمہاری عورتیں بھی بازاروں میں آ جائیں۔ اسلام کا نام لینا تم چھوڑ دو، کفر اور اس کی وضاحت، اس کی سنسکرتی، اس کا چال چلن تم پر غالب آ جائے اور اسلامی چال چلن تم سے نکل جائے، یہ ان کی کوشش ہوگی۔ اسلام تمہاری زندگیوں سے تمہاری عورتوں کی زندگی نکال کے پھینک دے، یہ ان کی کوشش، اور یہی ہے موبائل اور انٹرنیٹ نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ کفر کی تہذیب کو اسلامی تہذیب پر غالب کر دیا،
آج نہ مسلمان مرد اسلام کی بولتی تصویر نظر آتا ہے، نہ عورت مثل فاطمہ نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس موبائل کے فتنے میں اتنے ڈوب گئے کہ وہ اپنے دین کو بھول گئے، اور پھر دھوکہ دینے کے لیے کہا سب دین سیکھ رہے اس سے۔ مولوی مر گئے جو تمہیں فیس بک سے دین سیکھنا پڑ رہا ہے، مدرسے ختم ہو گئے کہ جو تم نے واٹس ایپ کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کون سا دین تم سیکھو گے؟ دہریت یا سیکولرزم؟ کیا سیکھو گے تم؟ اس موبائل کے ذریعے مناظرے کا اڈا اس کو بنایا ہوا ہے، کفر و شرک پھیلانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے، اور سمجھ رہا ہے شیطانی دھوکہ آ چکا ہے کہ ہم لوگ اس کو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج تو ایسے گھٹیا قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کے نام پر آپ کی اور بہنوں اور بیٹیوں سے جڑتے ہیں کہ عورتوں میں دین پھیلائیں گے صاحب، اور پھیلا کچھ اور لیتے ہیں، اپنے تعلقات بڑھا دیتے ہیں ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سادگی والا طریقہ دین سیکھنے سکھانے، کہاں گیا وہ؟ اتنا ہم آگے بڑھ گئے کہ آج ہماری بہن بیٹیوں کی ہمیں فکر نہیں رہی، اپنے جیب کے خرچ سے جا کے ان کو ہم ایسے ریچارج کرواتے ہیں۔ قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یخر فی اہلہ الخبائث۔ تین لوگوں پر اللہ کے نبی فرمایا جنت حرام ہے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، دین کے فکر کرنے والے صاحب، اٹھیے، نبی کا فرمان سنیے، جنت حرام۔ اس میں سے ایک بتایا وہ آدمی، وہ دیوس آدمی جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی کو برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی جا رہی ہے غیر محرم کے ساتھ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی واٹس ایپ چلا رہی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے فیس بک پہ چیزیں ڈاؤن انسٹال ہو رہی ہے، شیئر کی جا رہی ہے، پوسٹ کی جا رہی ہے، لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ غیر محرم سے بات کر رہی ہے۔ دیوس آدمی پہ جنت حرام ہے، اور جرم ہمارا ہے، مجرم ہم ہیں کہ دنیا ہم پر اتنی غالب آئی، دنیا کا مال اور اس کی محبت اتنی ہم پر غالب آئی کہ ہم سے یہ چیزیں چھوٹ گئی، ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسلام نے تو، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اسلام نے تو تعلیمات کیا دی، کتنی چھوٹی چیز تھی لیکن اسلام نے اس کو کتنا بڑا کر کے بتایا، اور کیسے دروازے پر تالا ٹھوکا، زنا کے، بے حیائی کے، غیر تعلقات کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، کن کو مخاطب کی؟ ہماری ماں، ہماری مائیں، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کی ماؤں کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا، اللہ نے کہا اے نبی کی گھر والیوں، نبی کی گھر والیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، کسی غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کا خیال رکھنا، پہلی بات کا تمہارا معاملہ عام عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا نام نبی کے ساتھ جڑ چکا ہے، ان کے حرم میں تم داخل ہو گئی ہو، اس کا خیال رکھنا، کسی غیر سے بات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری آواز میں نرمی نہ آئے، نرم اور سری اور میٹھی زبان سے کسی غیر محرم سے بات نہ کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جو دل کا بیمار ہوگا، مریض عشق ہوگا، جس کے دماغ اور دل میں فطور ہوگا، تمہاری نرم آواز سن کر دماغ میں طرح طرح کی امیدیں پال لے گا تم سے کہ نرم بات کیوں کی، اور ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی سی میٹھی اور سریلی آواز کانوں میں پڑتی ہے، پورا جسم حرکت کرتا ہے، یہاں کچھ ٹھہراؤ ہو سکتا ہے ہمارا۔ نبی کی گھر والیوں کا میٹھی زبان میں، نرم آواز میں غیر محرم سے بات مت کرنا۔ اور ہماری عورتیں، قرآن نے تو ان کو کہا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، نبی کی گھر والی۔ مسلمان عام عورتیں ہیں کہ مسلمان بھی سیتا اور گیتا کی طرح ہے، مسلمان عورتوں سے کہنا کہ مسلمان عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم شوہر کے سر کا تاج ہو،
تم اپنے باپ کی پگڑی ہو، اپنے بھائی کی غیرت ہو، اپنے خاندان کی عزت ہو، کسی گھٹیا اور بدباطن سے نرم لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ وہ بھوکا بھیڑیا تمہارے تعلق سے طرح طرح کی امیدیں پال لے گا۔ کڑک آواز میں بات کرنا تاکہ دل میں فطور ہو تو نکل جائے، لیکن نہیں، کیا کپڑے والا، کیا سبزی والا، کیا دکاندار، کیا دودھ والا، کہاں کہاں جاتی ہیں عورتیں ہماری، کس کس سے سامنا ہوتا ہے اور کس کس انداز میں بات کرتی ہے، ہمیں کیا پتا صاحب، ہمارا بزنس ہے، اس کو سنبھالنا ہے، عورتوں کو کون سنبھالے، عورتوں کو کون سنبھالے، کنٹرول میں نہیں ہے صاحب، کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر دین کے ذریعے علاج بتا رہا ہوں آپ کو میں، آخر دین نہیں سمجھا سکتے عورتوں کو، اللہ سے نہیں ڈرا سکتے، اسلامی تعلیم اس کو نہیں دے سکتے، نمازی پرہیزگار اس کو نہیں بنا سکتے، تو نبی نے فرمایا علق الصوت حیث یرا اہل البیت، یہ تو کر سکتے ہو کہ نامردگی آ گئی اس کے اندر بھی، کہ اتنا عورتوں کے غلام ہو گئے، اتنا ان کا خوف آ گیا کہ دین تو پہنچے نہ دور کی بات، اس سے آنکھ ملا کے بات کرنے پر بھی پینٹ ڈھیلی ہوتی ہے، اتنا تو روب نہیں ہے عورتوں کا ہم پر۔ نبی نے فرمایا گھر میں اس جگہ پر جہاں پر گھر والوں کی نظر پڑتی ہو ایک کوڑا لٹکاؤ، لٹکاؤ کوڑا، یہ کوڑا اس کو ان کو ادب سکھائے گا، تم نہیں سکھا سکتے، تم ان کو دین نہیں پہنچا سکتے، تم ان کو اللہ سے نہیں ڈرا سکتے، ان کو تم خوف زدہ کر کے بے حیائی سے گھٹیا چیزوں سے نہیں روک سکتے، بری باتوں سے نہیں روک سکتے، تو گھر میں کوڑا لٹکاؤ۔ نبی نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدْبُ اللَّهُمْ فَإِنَّهُ عَدْبُ اللَّهُمْ، یہ کوڑا لٹکانا ان کو ادب سکھائے گا، یہ علاج ہے۔ اللہ کی قسم آج ہی جا کے، زیادہ طاقت نہیں ہے کہ اسمارٹ فون چھین سکیں، انٹرنیٹ کٹوا سکیں، تو کم سے کم اللہ کی قسم سب لوگوں پر فرض ہے یہ چیز کہ گھر، کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے سماج کے لوگوں، کیونکہ ہمارے سماج اور ہمارے آس پاس میں تو کوئی مبلغہ مقررہ عالمہ نہیں ہے جو دین پھیلا رہی ہے فیس بک کے ذریعے، اس لیے کہہ رہا ہوں کم سے کم جا کے اس کے فون سے واٹس ایپ اور فیس بک کو نکال کے آگ لگائیں، کم سے کم یہ کام کریں، ورنہ یقین جانیے ہم تو بیٹھے رہیں گے، اور جیسے دوسروں کی خبریں آ رہی ہے، کوئی ہریجن کے ساتھ چلی گئی، کوئی میگھوال کے ساتھ چلی گئی، وہ پردے والی عورت وہاں چلی گئی، وہاں چلی گئی، وہ بھاگ گئی، اتنے دن بعد آئی، اتنے دن بعد گئی، ہماری جائے گی واپس ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے اتنا چھوڑ رکھا، ان کو چھوڑ دے رکھا۔ اور عورتیں بھی، کیونکہ عورتوں تک بھی ہماری بات پہنچے گی، آخری بات کیا کہ بات ختم کر دیتا ہوں، عورتوں تک بھی ہماری بات پہنچے گی، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ سخت کلامی اس کی طرف دھیان نہ دو کہ آج ہماری کٹائی ہوئی ہے، ایسا نہ سوچو، یہ سوچو کہ ہماری ہمدردی کی باتیں ہوئی ہے، اللہ کی قسم ہے ہم تمہیں ان بھیڑیوں کی نگاہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے غیروں کی بری چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تم ہماری ناک ہو، ہماری عزت اور آبرو ہو، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، تمہارا زندگی ہمارے ساتھ ہے، تمہارا مرنا ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہاری ہمدردی میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے کام کی نہیں ہیں، تم کمزور ہو، تمہارا دین کمزور، تمہارا علم کمزور، تمہارا ایمان کمزور، ان چیزوں میں بہ کے تم اپنی آخرت خراب مت کرو، جہنم کا ایندھن مت بنو، قبر کے عذاب کو مول مت لو، تمہاری ہمدردی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنی بیماری سخت ہوتی ہے اس کا علاج بھی اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کبھی کبھی انسان کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ دوران علاج اس کو بہت تکلیف دیکھنی پڑتی ہے، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی آپریشن سرجری کی نوبت آتی ہے، تو یہ بیماری زیادہ سخت ہے، اسی لیے اس کا علاج بھی سختی سے کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، آئیے ہم مل جل کر صرف ہماری باتیں کہنے سننے تک نہ رہے، ایسا نہیں کہ آپ نے سنا مول صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی پھر یہ ہو گئی جا کے، نہیں، زندگی میں اس کو عمل میں لانا ہے، ایک تحریک اور موومنٹ شروع کرنا ہے کہ مسلمان بچیوں کو انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک سے بچانا ہے، اور وہ بے حیائی کے جو اڈے ہیں ان سے نکال کر ان کو گھروں میں قید کرنا ہے اور ان کو دین پہنچانا ہے۔ اس کا موومنٹ شروع ہونا چاہیے زمینی سطح پر،
جب جا کے تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کو اس فتنے سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہم مردوں کو غیرت عطا فرمائے کہ ہم ہماری بے غیرتی کو نکال کر ہمارے بیوی بچوں کی فکر کر سکیں، ان کو صحیح دین بتا سکیں، اور ان کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔